ایک ہی تو چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دینے والی چیز ہے۔ اس چیز کا نام، میں اسے چیز کہہ بیٹھا، وہ نعمت ہے۔ ایک ہی تو نعمت ہے، ایک ہی تو ڈیفنس ہے جو بہت سارے خوفوں سے آزاد کر دیتا ہے اور ان کا دفاع ہے۔ اس ڈیفنس، اس نعمت کا نام ہے توحید، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور ایمان، ایسا پختہ ایمان کہ ہر طرح کے بتوں سے آزاد کر دینے والا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بت پرستی فقط اس چیز کا نام ہے جو مندروں میں رکھے ہیں، ان کی پوجا پاٹ؟ سورج نکالنے والا الگ ہو گیا، چاند دینے والا الگ ہو گیا، چاند میں روشنی بنانے والا الگ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بت پرستی۔ یہ سارے بت ہیں، مال کا بت، اسباب کا بت، اولاد کا بت، دنیا میں جاؤ منصب کا بت، میں کا بت، میں کا بت، تکبر کا بت، انا کا بت، حسد کا بت، بغض کا بت، کینہ پروری کا بت، بدلے بازیوں کا بت۔ یہ بت ہیں جو اللہ سے غافل کر دینے والے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہے وہ بت ہے، اور آپ اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، آپ شرک کرتے جا رہے ہیں۔ آپ شرک کو، اس کو کھول کے ذرا سمجھیں، اس کو ذرا ڈیپتھ میں جا کے اسٹڈی کریں، شرک ہے کیا، پھر آپ کو توحید سمجھ آئے گی۔ توحید یہ کوئی اعلان کر دینا نہیں ہے، زبان سے فقط اقرار کر لینا نہیں ہے، دل سے اس کی تصدیق چاہیے، اور دل اس وقت تصدیق کرتا ہے جب آپ واقعتاً، آپ کا اقرار، آپ کا قول سچا ہو۔ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ یہ دل اس وقت تک تصدیق نہیں کرتا، مہر ثبت نہیں کرتا، جب تک کہ آپ کی زبان کا جو اقرار ہے، جو قول ہے، آپ اس قول میں کھرے ثابت نہ ہو۔ وہ جو دل کی تصدیق آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، تصدیقم و بالقلب، یہ جو تصدیق آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کا اقرار ہے، دل کی آواز تو نہیں آئی۔ جس دن آپ توحید کو سمجھیں گے، اللہ کی ذات پر ایمان کو سمجھیں گے، اس دن آپ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا خوف یہ، اللہ کے سوا ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، ہاں آپ کو کوئی قید کر دے، ہاں آپ کو کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی جنگل میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے آ جائے، آپ کو تپتے انگاروں پر چلایا جائے، آپ کو کنویں میں ڈالا جائے، آپ کو جیل میں پابند سلاسل کر دیا جائے، آپ کو قید کر دیا جائے، آپ پر کوئی الزام لگے، آپ پر طعن و تشنیع کیا جائے، آپ کو زود و کوب کیا جائے، آپ کو غربت کے طعنے دیے جائیں، آپ کو مفلسی کے طعنے دیے جائیں، اور اس معاشرے میں آپ کی عزت نہ رہے، ان لوگوں کے درمیان آپ کی عزت نہ رہے، ہر طرح کا خوف، یہ خوف میرے پاس مال نہیں، یہ خوف کہ میرا گزر کیسے ہوگا، یہ خوف کہ مجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا، یہ خوف کہ فلاں مد مقابل پارٹی مجھے ہرا دے گی، یہ خوف میرے گھر آٹا نہیں ہے، یہ خوف میری بیوی نہیں ہے، یہ خوف میری اولاد نہیں ہے، یہ خوف میرے ماں باپ مجھ سے چھن گئے۔ ہر طرح کا خوف، ایکس وائی زیڈ، ہر وہ خوف جو آپ کو پریشان کرتا ہے، ہر وہ خوف جو آپ کو ڈپریس کرتا ہے، سٹریس کریٹ کرتا ہے، انگزائٹی، ڈپریشن کریٹ کرتا ہے، ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دینے والی ایک ہی چیز ہے۔ آپ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو ذرا ڈیپتھ میں جا کے اسٹڈی کریں نا، کہ یہ جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی دوستی کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے ان کی طرف، کیونکہ یہ اس قابل ہوتے ہیں، ان کی توحید، ان کا ایمان اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے سوا ہر ذات کی نفی کرتے ہیں، ہر ذات کی نفی۔
اسباب کے ساتھ سفر ضرور طے کرنا ہے۔ یہ اسباب ہیں بیوی، اولاد، گھر، مال، گاڑی، بینک بیلنس، رشتے، معاشرے، سوسائٹیز، معاملات، سیاست، قانون، شعبہ جات، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسباب ہیں، یہ زاد راہ ہیں۔ ان کے ساتھ گزارا ضرور کرنا ہے، ان کے ساتھ سفر ضرور کرنا ہے، لیکن منزل جو ہے وہ اللہ ہے۔ تعین جو ہے، نظر کا تعین، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ سفر کے اسباب ہیں۔ آپ ایک سفر میں ہیں، میں ایک سفر میں ہوں، ہم سارے ایک سفر میں ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، اس کے نظم کو مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم سفر میں ہیں۔ کوئی نان مسلم اس بات کا انکاری نہیں ہو سکتا کہ اس نے مرنا نہیں، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے اسے۔ ایک مسلمان جو مرضی چاہے کر لے، اللہ کے جتنا قریب ہو جائے تب بھی موت سے واسطہ پڑنا ہے اس کا۔ ہم سب سفر میں ہیں، اور اس سفر میں جو بھی زاد راہ ہے ایک مسافر کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کا ہم نے استعمال کرنا ہے، لیکن خوف نہیں۔ اگر یہ نہ ہوئی تو کیا بنے گا، ان کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، سفر نہیں ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر وہ سفر کرتا ہے تو راستے میں اس کی پاؤں کا جوتا نکل جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کٹ لگ جاتا ہے، تو کیا اس کا سفر رک جانا؟ پاؤں گھسیٹ کے چلے، مشکل سے چلے، سفر تو اس کا جاری رہنا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی چیز ایسی جس کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو، اور یہ زندگی کا جو سفر ہے یہ کیا رک جانا؟ نہیں۔ بیماری میں مبتلا کر دیے گئے، سفر سست ہو گیا؟ نہیں، سفر جاری ہے۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہوگا۔ تو اللہ کی ذات پر کامل یقین جب ہوگا، توحید کو جب آپ سمجھ لیں گے، تو پھر ہر قسم کے جو خوف کے بت بیٹھے ہیں آپ کے ارد گرد، جن کے طواف میں آپ لگیں، وہ جو زاد راہ ہیں، وہ جو اسباب ہیں، انہی کو اپنا سارا کچھ بنا لیا، انہی کو اپنا سارا کچھ سمجھ لیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ وہ جو مشرکوں کو آپ بڑے فتوے بازیاں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اوپر غور کیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو اور مجھے اپنے ایمان کا جائزہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا تجزیہ کریں، اپنی ذات کو پرکھیں، اپنے ایمان کو پرکھیں، اپنے قول کو پرکھیں، اپنے کردار کو پرکھیں۔ کیا واقعتاً ایمان والے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے قرآن میں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ کہیں آپ اور میں اس کیٹیگری میں فال تو نہیں کرتے؟ ایمان کو سمجھیں۔ ایمان قربانیاں مانگتا ہے۔ ایمان آسائشوں کے ساتھ زندگی ایسے نہیں ہے۔ ایمان، اہل ایمان قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو انبیاء کرام آئے ان سے قربانیاں شروع ہوئی، ان کے جو ساتھی آئے جن کا ایمان تھا ان سے قربانیاں لی گئیں، وہ قربان ہوئے، اللہ کی راہ میں قربان ہوئے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ نگاہ جس پر آپ کی سوچ، یہ نگاہ جو آپ کے جو جس جگہ پر پڑتی ہے، کہیں اس کے گرد طواف کا تو نہیں سوچ رہا ذہن؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں، یہ جو دل، اس میں جو نقشہ جاتا ہے اس نگاہ سے، کہیں وہ بت بن کے، کہیں وہ نفع نقصان کی ملکیت کا بت بنا کے تو نقشہ نہیں پیش کر دیا جاتا اس نظر کے ذریعے دل تک، کہیں وہ دل پھر ادھر تو نہیں جم جاتا؟ نہیں، دل و نگاہ کو مسلمان کرنا ضروری ہے۔ اور دل و نگاہ کی مسلمانی یہ ہے کہ آپ سفر ضرور کریں، زاد راہ ضرور رکھیں، لیکن دل نہ لگائیے، دل نہ لگائیے۔ اور مومن بندے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اہل ایمان کی سب سے بہترین نشانی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو توحید کو سمجھتا ہے،
توحید کی رمز کو جانتا ہے، توحید کے بنیادی ردم تک پہنچاتا ہے، تو وہ بااصول زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی میں پرنسپل، بیسک پرنسپل تو ہیں ہی ہیں، بڑے سے بڑے پرنسپلز ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا پرنسپل توحید میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی کر دیں۔ کس معاملے میں؟ نفع نقصان کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں۔ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وابستہ رہیں، اللہ کی مخلوق ہے، خدمت خوب کریں، اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب، اپنے معاشرتی جو اقدار میں رہنے والے باسی ہیں انسان، ان کی خدمت کریں، لیکن جب عبادت کی باری آئے تو اللہ کی بارگاہ، نفع نقصان کا معاملہ آئے تو دل میں یہ خیال نہ ہو کہ اس نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ وہ زاد راہ سفر تھا، سفر کا زاد راہ تھا، اسباب تھے، وہ عارضی نہ ہوتا تب بھی آپ کو نفع پہنچانا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور اسباب پیدا کر دیتے۔ اسی طرح اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ مہربانیاں کریں، اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، فلاح کے کام کریں، بااصول طریقے سے فلاح کے کام کریں، لیکن اپنی ذات کو خدا نہ بنا بیٹھیں کہ لوگ اب آپ کے گرد طواف کریں گے۔ آپ سیاسی نمائندے ہیں تو آپ کی ڈیوٹیز میں شامل ہو گیا کہ آپ نے انتظامی معاملات کو اس طرح چلانا ہے جس طرح قانون اور آئین کہتا ہے۔ اب آپ ایسے نہ کریں کہ آپ نے کسی پر احسان کر دینا ہے، کوئی کسی کا کام کرنا ہے، وہ جائز کام کیا، اس کے بعد پھر وہ آپ کے گرد طواف کر رہا ہے، بس یہی میرا بندہ ہے، اس نے میرا کام کیا تھا، اب یہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو اب اسی کے میں نے نعرے لگائے۔ شرک ہے، سمجھیں اس چیز کو۔ پھر آپ نے کسی پر احسان کیا، کسی کے ساتھ نیکی کی، نیکی کرنے کے بعد اپنی ذات کو اہمیت نہ دیں، اس کے سامنے اپنی اہمیت نہ جتائیں کہ آپ نے نیکی کیا، وہ آپ ہی کے گرد طواف کرے گا، اللہ کو بھول جائے، نہیں۔ اللہ سے غافل کر دینے والی ہر چیز سد ذریعہ ہے، شرک کا ذریعہ ہے۔ صرف وہ مندر، وہ بت، وہ فلاں نہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، صرف وہ بت نہیں، نفع نقصان کے مالک وہ نہیں ہے، ہر چیز نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو اپنے ایمان پر غور کریں۔ جس دن آپ کا ایمان مضبوط ہوا، سب سے پہلے آپ قربانیاں دینے والے بن جائیں گے۔ قربانیاں کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ پھر آپ دین کو اپنی خدمت کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ پھر آپ قرآن کو پڑھائیں گے تو اس کی فی وصول نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب سمجھ کر اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، یہ سمجھ کر کہ میرے رب کا کلام ہے، اس سے میں نے اگر کسی کو سکھا دیا تو اس کا مجھے قیامت میں اجر ملنا ہے، یا میرا رب راضی ہو جانا ہے، یا میرے والدین کو اس کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ اس کی اکیڈمی شروع کر دیں گے بالکل اسی طرح، تو وہ پھر بزنس ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی بزنس ہے جس طرح ایک دکاندار سودا دیتا ہے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مال دیتا ہے، سودا دیتا ہے، سودا سلف انسان لے کے آتا ہے گھر میں، بدلے میں اس کی پیمنٹ کراتا ہے، اس کی نیکی نہیں ہے، صدقہ کوئی نہیں لکھا گیا وہاں پہ۔ اس کا صدقہ تب ہوگا جب مال لینے کے علاوہ وہ کسی کو اپنی طرف سے دے دے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر دے۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز صدقہ دی جاتی ہے اور صدقہ کی جاتی ہے تو وہ بغیر کسی غرض کے کی جاتی ہے، اس کا پھر معاوضہ وصول نہیں کیا جاتا، اس کی ایک ذرہ قیمت وصول نہیں کی جاتی۔ اور جن لوگوں کا یہ زوم ہے، جو اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، اور ہم تو اپنے لیے آخرت کما رہے ہیں، اور بدلے میں وہ فی وصول کر رہے ہیں، 1000 لے رہے ہیں، 500 لے رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو، اپنے اس عمل کو، اپنی اس خدمت کو ذرا کمپیئر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر۔ کمپیئر کریں ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں پر، کیا ان کے گھر نہیں تھے؟ کیا ان کے مال اولاد نہیں تھے؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ ان کی کفالت کس طرح کی؟ بچوں کو قرآن پڑھا کے اس کا معاوضہ وصول کر کے نہیں، تجارت۔
توحید کو سمجھیں، توحید کو۔ جب آپ توحید کو سمجھیں گے تو پھر اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح آپ وکیل بن گئے، آپ کے پاس کیسز آئے، اللہ نے آپ کو علم دیا، قانون کا علم دیا، قانون کے بنیادی نظم کو سمجھنے والے، قانون کی پیچیدگیوں کو سمجھنے والے۔ اب آپ اس قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف دلوا رہے ہیں، لیکن ہر کیس کی فی وصول کر رہے ہیں۔ جس کیس کی آپ فی وصول نہیں کرتے، یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں یہ کام اور یہ شخص مستحق ہے، وہ آپ کا صدقہ نکل گیا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، اللہ نے آپ کو طب کا علم دیا، آپ میڈیکل پرنسپلز کو، میڈیکل نظم کو، سارے کو، طبی نظم کو آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، آپ اس سے فی چارج کرتے ہیں، وہ تو ہو گیا تبادلہ بزنس۔ لیکن جس دن آپ نے جو مریض یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کی فی نہیں لیتا بلکہ دوائیاں بھی میں اپنے پاس سے لے کر دیتا ہوں، وہ آپ کے علم کا صدقہ نکل گیا، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر جب بات کریں گے، جب توحید کی بات کریں گے تو پھر قربانیاں، اور پھر اسی طرح زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کے جس شعبے، جس نظم کے ساتھ بھی منسلک ہے، جب باری آ جائے اللہ کی رضا کی خاطر، جب باری آ جائے قربانی دینے کی، تو پھر دریغ نہیں کریں گے، پھر آئیں بائیں شائیں، پھر نظریہ ضرورت کی بات نہیں کریں گے کہ جو آپ کو اچھا لگے گا تو اسے آپ قبول کریں گے اور جو آپ کو برا لگے گا اسے رد کر دیں گے، کوئی بھی عذر پیش کر کے نہیں۔ میں نے جب سے توحید کو سمجھنا شروع کیا، میرا ایمان اتنا پختہ ہوتا گیا، میرا ایمان بڑھتا گیا، میری امید بڑھتی گئی، حوصلہ بڑھتا گیا، جینے کا سلیقہ، شعور بڑھتا گیا۔ ایمان کمال ہے۔ توحید کو سمجھیں، اللہ کی ذات پر ایمان کو سمجھیں۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب اور سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ آپ کو رسالت کی سمجھ بھی آئے گی جس دن آپ کو توحید کی سمجھ آ گئی، اور رسالت کی سمجھ بھی آئے گی آپ کو جس دن آپ توحید کو سمجھ جائیں گے۔ اور اس پورے نظم کو، آخرت کے نظم کو، ہر چیز کو جب آپ سمجھیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جنت جس سے انسان کو نکالا گیا وہ اتنی آسان ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں، بس مل جانی۔ اللہ دے دے تو اس کے ہاں کمی کوئی نہیں ہے، وہ مہربانی کر دے سب پر، آپ پر، مجھ پر، لیکن جو چیز مجھ سے آپ سے مانگی گئی ہے، جس ایمان کا تقاضا کیا ہے، دیکھیے، آپ محاسبہ کیجئے، میں اپنا جائزہ لوں، ہم سب جائزہ لیں، کیا ہم اس ایمان والے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ ایمان ہے؟ ایسا ایمان ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو پھر محاسبہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب ایمان کو مضبوط کریں گے تو سب سے پہلے قربانیاں دینے والے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تجارت کریں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معاملات کریں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منظم زندگی گزاریں گے، پھر چیزوں کو خلط ملط گڑ مڈ نہیں کریں گے، ہر جگہ اصول کو پریفر کریں گے، ہر جگہ اصول کو مد نظر رکھیں گے، ہر جگہ اصول کی بات کریں گے اور اصولی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سلامت رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔